جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے، لیکن بنتی تھی لاٹھی، ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی، اشدہا بنتی تھی، سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی، اللہ کرتا تھا، نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا۔ اگر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں، تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے، اے یا موسیٰ انا لمدرکون، پیچھے فرعون مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی ہے، آپ تو جب چاہے جو چاہے کر لیتے ہیں، کچھ کر لے۔ کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا، وہ تو کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ۔ اور حضرت موسیٰ بھی پریشان، لیکن کیا فرماتے ہیں، انما معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ۔ تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کرتے تھے اسی وقت، اللہ سے تھوڑی پوچھتے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار، بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا۔ تھوڑا سا ٹھہر جائے، چھٹی کا دن ہے نا، 2-4 طرح گریوی بھی تو دیکھو، ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار، گریوی چل رہی، فری میں چلتی ہے گریوی۔ پھر پکڑائی میں نہیں، آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ، تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے۔ تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا، ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جب چاہوں پتے جھاڑ لوں، وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی، کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں، جب چاہوں اس سے احش بها علی غنمی، بکریوں پہ پتے جھاڑوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال، یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے۔ اگر اللہ پوچھتے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال۔ جب زمین پہ ڈالا، قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ، حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ خوف ہوتا؟ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی تو سانپ بن گیا۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں، تو قرآن کہتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں۔ حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے، فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے۔ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا، ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں، نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ۔ اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ، کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں، قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے۔ قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی، آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے، ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق، ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔
اور ہم کہہ رہے ہیں انکا انتل اعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ، ڈرنے کی نہ، وہی کے انتظار کرنے کی نہ، تسلیوں کی. میرے پاس ہے. جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اشدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا، ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ گئے.